سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان اور قرآن کا تعلق، کیونکہ اللہ جیسے فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کن کو ہدایت دے گی؟ تقوی والوں کو۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے ذریعے اور بھی بہت ساری چیزوں سے انسان تقوی حاصل کرتا ہے، تو رمضان کے ذریعے خصوصی طور پر انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے تاکہ اس قرآن سے ہدایت لے سکے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس کو فضیلت اس لیے دی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے فضیلت پا گیا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا قرآن، اپنا کلام نازل فرمایا۔ یہ کیا ہے کلام؟ اللہ فرما رہے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ پوری انسانیت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور اس میں ہدایت کی بہت کھلی نشانیاں بھی ہیں، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تقوی، جیسے کہ ہمارا پچھلے بھی 3 پروگراموں میں موضوع رہا، تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی ہے پوری انسانیت کے لیے، اور اس میں ہدایت کی بہت ساری کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ فرقان بھی ہے۔ فرقان کہتے ہیں اس چیز کو جو حق اور باطل میں فرق کرے، جیسے غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے، اسے بھی یوم فرقان کہا گیا، کیونکہ وہ دن تھا جس میں حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس میں تمیز ہو گئی کہ حق اور باطل کیا کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ نازل کیا گیا رمضان میں، جو ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور یہ فرقان بھی ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اللہ فرما رہے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ فرقان بنا دیں گے۔ پھر تمہیں کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بھی حالات کسی وقت بھی پیش آ جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن شاید 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، ان لوگوں کے لیے قابل عمل تھا، آج نہیں ہے۔ یہ قرآن ایسی فرقان ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، چاہے اس زمانے کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے یا اس زمانے کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے، یہ قرآن اس کو واضح کر دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس کے لیے فرقان بنا دیتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت آئے تو اسی حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کے مسلم ہو۔ تقوی کا حق، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اللہ کا تقوی کا حق اختیار کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تغابن میں آیت نمبر 16 میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی تو ضرور اختیار کرو، حاصل کرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے، اور ہر شخص کی مختلف استطاعت ہے۔
ذہانت کے لحاظ سے انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح طاقت کے لحاظ سے، استطاعت کے لحاظ سے ہر شخص کی اپنی استطاعت ہے۔ جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق تو ضرور تقویٰ اختیار کرو، حاصل کرو۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، کیا کرو؟ اللہ کی بات کو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کرو اور اطاعت کیا کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِکُم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اور خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِکُم، خرچ کرو، یہ تمہارے اپنے ہی نفس کے لیے بہتر ہے، تمہاری اپنی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، اللہ ہی بچانے والا ہے یقیناً۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرما رہے ہیں وہی ہوں گے لوگ جو بچا لیے جائیں گے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے، وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا جو فلاح پائیں گے۔ دیکھیں تقویٰ کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی پروگرام میں کہ عرب اس سے پہلے اپنے گوروں کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ ان میں ایک طاقت پیدا ہو جائے، تاکہ جیسے بھی حالات ہوں تو وہ صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے مالک کو کہیں وہاں پر ہلاک نہ کروا دے، کیونکہ یہ لوگ چھاپے مارتے تھے صبح کے وقت اور ان کو واپس نکلنا ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی ایسے حالات پیش آ جائے کہ گورا بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو وہ تو وہی دم توڑ دے گا اور اس کے ساتھ سب سے بڑا نقصان تو اس کے مالک کا ہوگا۔ یہ ان کو تیار کرتے تھے، دھوپ میں کھڑا رکھتے، ان کے چہرے کو دھوپ کی طرف اٹھا کے رکھتے تاکہ وہ سختی جھیل سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح تیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے جیسے بھی حالات آئیں ہم اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلے کرتے رہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جیسے بھی حالات آئیں ہم پر، چاہے مشکل آئے، بھوک اور پیاس آئے، تو ہم پیچھے نہ ہٹیں بلکہ ثابت قدم رہیں، قدم جمائے رکھیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایک نفس جو ہے ہمارے اندر ہے، نفس کا گورا، اس کو بھی قابو کرنا ہے۔ تو رمضان اس کے لیے بھی بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ جیسے فرما رہے ہیں، سورہ نازیات ہے، اس کی آیت 40 اور 41 میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اکبر، اور اپنے نفس کو روک لیا، اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں جو اسے اللہ کی جو ہے نافرمانی والے کام کرنے کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان کو روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہوگا۔ ایسے شخص جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں 2 جنتیں ہوں گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 46 ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر گیا اللہ سے اور اس کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ تقویٰ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر آ جائیں، تاکہ ہم فلاح پا لیں، تاکہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں۔ بہت ساری آیات سے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ تقویٰ کتنی انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ فرما رہے ہیں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کیا کرو؟ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور آپس میں اصلاح کرو، آپس کے تعلقات کو صحیح کرو۔ یہ تعلقات بھی آپس کے تب صحیح ہوں گے جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا۔ باپ کا بیٹے سے تعلق، شوہر کا بیوی سے تعلق، بھائی کا بھائی سے تعلق، بھائی کا بہن سے تعلق، بہن کا بہن سے تعلق، اور پھر معاشرے کے انسانوں کے آپس کے تعلق، ہمسائے سے تعلق، یہ سب کچھ تقوی کی بنیاد پر ہی درست ہو سکتے ہیں جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اور اللہ فرمانے واتی اللہ و رسولہ، اور کس سے یہ تقویٰ آئے گا؟ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو۔ تقویٰ کیا کیا دیتا ہے؟ اللہ فرمانے فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے کہ پس تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 میں اللہ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ تقویٰ جو ہے الحمدللہ اتنی جگہ اس کا ذکر ہے قرآن میں 258 مرتبہ۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ اس سے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ نکال دیں گے. اس کے لیے مشکل کوئی مشکل نہیں ہوگی، صرف اندر تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف. اللہ کا خوف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دیں گے. اللہ اکبر. تقوی کتنی اہم چیز ہے. اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ احزاب ہے آیت نمبر 70 اور 71، یہ نکاح کی آیات میں بھی پڑھی جاتی ہیں. یہ آیات جب نکاح کا خطبہ دیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو کھری اور سچی اور سیدھی. کیا کرے گا اللہ اگر تم ایسی کام کرو گے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور سیدھی اور سچی بات کرو گے، سچ پر آ جاؤ گے، یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تمہارے تمام عملوں کی اصلاح کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. مقصد کرنا کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ فرما رہے ہیں جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا، بہت کامیاب ہو گیا. تقوی کے بارے میں الحمدللہ بہت ساری باتیں ہو گئی. اب تھوڑا سا رمضان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے 616 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو آپ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رب اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی تم پر امیر ہو اس کی اطاعت کرو اگر وہ حق کی بات کر رہا ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اگر امیر بھی نافرمانی کی بات کرے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، کوئی اطاعت نہیں ہے کسی مخلوق کے لیے ایسی بات میں جس میں خالق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ کیا کرو، تم اپنے رب سے ڈرو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرو، امیر کی اطاعت کرو اور اس رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. دیکھیں آیت نمبر 184 ہے سورہ البقرہ کی، وہاں اللہ فرما رہے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو، دور کہیں سفر پہ نکلا ہوا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو کیا کرے دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے. وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کے لیے طاقت ہی نہ ہو، یعنی جو طاقت نہ رکھتا ہو کہ میں روزہ رکھ سکوں گا، تو وہ ایک مسکین کو فدیہ میں کھانا دے دے صبح اور شام کا. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو اپنی مرضی سے زیادہ کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو اللہ فرما رہے ہیں تو وہ اس کے لیے ہی بہتر ہوگا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، ہاں اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم واقعی علم رکھتے ہو. یہ پہلی آیت ہے، آیت نمبر 185 میں آیا کہ اب جو بھی اس ماہ کو پائے گا، رمضان کو پائے گا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ آیت آئی تو جو ہے جو یطیقونہ ولا فدیۃ، یہ بات جو ہے قرآن میں کہا کہ نہیں اب لازم روزہ رکھا جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ لمبی عمر پائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ لمبی عمر ملے. جب 100 سال کے ہوئے تو آپ لوگوں کو فدیے کے طور پر روٹی اور گوشت دیا کرتے تھے، کھلاتے تھے، اور ایک کو نہیں 10 لوگوں کو کھلاتے تھے. اس لیے کہا کہ جو اپنی خوشی سے خیر کا کام کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے. روزے کے بارے میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لے لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں روزے کے متعلق یہی رکوع میں جو ہیں آیات ہیں جن میں روزے کے احکامات ہیں. 6 آیات ہیں جن میں سے صرف جو 3 آیتیں ہیں، 4 آیات ہیں 183 184 185 وہ روزے کے بارے میں ہیں، اور پھر اس طرح 187 کیونکہ 186 ہے دعا کے بارے میں ہے، اور پھر 187 پھر رمضان کے بارے میں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام جنۃ یستجن بہ العبد من النار، کہ یہ روزہ جو ہے نا یہ ڈال ہے. جیسے ڈال انسان کو بچاتی ہے نا، تو روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اسی طرح کی ڈال ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح الجامعہ حدیث کا نمبر 3867 ہے۔ دیکھیں جو بھی کام کرے گا نا نیکی کے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی خوشی سے خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، تو اس کا نفع اسی کو ہوگا، اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا۔ اور پھر جو بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ کے لیے خالص ہو کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیک اور صالح اعمال کرتے رہے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بالکل ضائع نہیں کروں گا ایسے لوگوں کی جو بہترین عمل کرنے والے ہیں، ان کے عملوں کو میں بالکل ضائع نہیں کروں گا، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ایک کی جگہ 10 کا اجر دیں گے، اور پھر سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ 700 گنا بھی دے دیں گے۔ اللہ کے ہاں اجر کی کمی نہیں ہے۔ مقصد جو ہے وہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور دوسری بات کہ کام جو بھی کریں، جو بھی عمل کریں وہ خالص اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ خالص ہے۔ اللہ کوئی بھی ایسا کام جس میں اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا جائے، ریا کاری کی جائے، دکھاوا کیا جائے، ایسے کاموں کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 ہے، جہاں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو بھی نیک اور صالح عمل کرے گا چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، تو اللہ ضرور ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان لوگوں کو، اور ان سے ذرا برابر جو کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے نقیر، اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اللہ اس برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ والا ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایام معدودات ہے، کہ کچھ دن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ میرے خلیل، میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی 3 روزوں کے بارے میں، کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، من کل شہرن، کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں۔ یہ 3 روزے یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ، اور فرمایا مجھے آپ نے ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ سونے سے پہلے، اور جو نماز ضحیٰ ہے، جو صبح کے وقت چاش کی نماز ہے، اس کی بھی وصیت فرمائی، اور یہ کہ سونے سے پہلے فطر پڑھ لیا کرو۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر اللہ کے آگے قیام کرتے، نوافل پڑھتے، 8 رکعت جو آپ سے ثابت ہیں، اور پھر آپ 3 رکعت وطر، اور بعض جگہ پہ 5 رکعت بھی آتا ہے وہ پڑھتے، لیکن جس کو لگے کہ وہ اگر نہیں اٹھ پائے گا تو اس کے لیے ہے۔ اسی طرح نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2422، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازمی ہے کہ ہر شخص جو ہے، کیونکہ یہ روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ روزے رکھتے تھے، ہر شخص جو ہے وہ ایام 20 کے روزے رکھے، اور یہ روزے 13، 14 اور 15 تاریخ کا ہے۔ آپ نے اس کو وضاحت کو فرما دی۔ السلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے 2251، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جنہیں حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے مفسر، اور ان کے بہت سارے شاگرد ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں ہوتے یا مدینے میں ہوتے، قیام پذیر ہوتے، آپ ہر حال میں یہ 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ یہ 3 دن کے روزے، ان کی بڑی فضیلت بھی ہے۔
پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2004 جو ہیں روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ جب کالا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قدم رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المدینہ تا فرال یہودا کہ آپ نے دیکھا یہود کو تصوم یوم عاشورہ، تو وہ عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ فقال ما ھذا، تو آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا قالوا ھذا یوم صالح، کہ یہ ہمارے لیے بڑا نیک دن ہے، بڑا خیر والا دن ہے۔ ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون اور آل فرعون سے نجات دی۔ فصامہ موسیٰ، تو بس اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بس آپ نے کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کریں۔ یہ روزے تمام اس وقت تھے جب تک کہ رمضان کے روزے جو ہے ان کی فرضیت اس وقت چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو ہے، حکم جو ہے، ہم بار بار یہ لفظ سن رہے ہیں، تو امر کا صیغہ بھی آیا ہے اس وقت تک جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہ کیے گئے۔ جب رمضان کی فرضیت آ گئی اس وقت تمام باقی روزے جو ہیں وہ نفلی طور پر تو روزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون بھی ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث اور حدیث سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، حدیث کا نمبر ہے 2001 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع اسلام میں آپ نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے اس دن کا روزہ رکھ لے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہ رکھے۔ ضروری نہیں ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، ہم اس بات کو سمجھیں گے آگے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1162، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جو 7 بار روزے رکھتا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ جو ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ کام ایک اعتدال ہے دین ہمارے میں، دین جو ہے وہ میانہ روی کا ہمیں درس دیتا ہے۔ تو پوچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص سارا سال روزہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا، کیونکہ سارا سال ہی روزہ رکھی جا رہا ہے متواتر، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے ہاں ناپسند ہے کہ ایک شخص اتنا اپنے آپ کو متقی کرے کہ جی میں نے اب روزہ چھوڑنے نہیں ہے، ناپسند فرمایا ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ 3 اشخاص امہات المومنین کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے فیصلہ یہ کیا کہ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، اب کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تو آپ نے ان کو بلا بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ میری سنت جو ہے نا، میری سنت جس کو اس سے رغبت نہیں ہے، کیونکہ میں روزے رکھتا ہوں بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور جس کو میری سنت سے رغبت نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے سارا سال روزہ رکھا ہو تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ فرمایا پوچھا اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 دن کا روزہ رکھتا ہو اور 1 دن افطار کرتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند نہیں فرمایا۔ پھر پوچھا گیا کہ کوئی ایک شخص 1 دن کا روزہ رکھتا ہو اور 1 دن کا افطار کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے، یہی راستہ، مجھے یہی طریقہ پسند ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ روزے رکھنے کا ہے بھی تو 1 دن روزہ رکھے، 1 دن افطار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ماہ کے، اسی حدیث کے الفاظ ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14 اور 15 جو ہے چاند کی تاریخوں کے مطابق روشن دن ہیں، ان کے روزے، ایک رمضان کے روزے سے لے کر دوسرے رمضان تک یہ عمل سارے سال کے گناہوں کا مداوع بھی بن جاتا ہے اور سارے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ
آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے انسان کے پچھلے گناہوں کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رمضان کے بارے میں الحمدللہ بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزے ہیں ان کے بارے میں بہت ساری جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا شوال کے 6 روزے رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ رمضان کا اللہ 10 گنا دیتا ہے، رمضان کے روزے جو ہیں وہ 30 ہیں، 6 وہ ہو جائیں تو 360 دن بنتے ہیں جو تقریباً 1 سال کے برابر ہیں۔ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطالعہ سے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوموار جمعرات کے روزے کی تلاش میں رہتے، یعنی یہ بھی آپ کے معمول میں سے تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے اس حدیث کی اور بھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے 2565 2565۔ ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ ہر اس بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو سوائے اس بندے کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی عداوت ہو۔ چنانچہ کہا ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ آپس میں اصلاح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ آپس میں اصلاح کر لیں۔ 3 دفعہ آپ نے یہ لفظ فرمایا، اور اگر وہ اصلاح کر لیں تو اس کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کا نمبر 1131 ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ روزہ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن چھوڑتے، اور اسی طرح فرمایا سب نمازوں میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز فرض نمازوں کے بعد آپ سمجھ لیں کہ آج ہمارے لیے امت کے لیے نماز داؤد ہے۔ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھتے اور پھر نماز میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ تقوی سے بات شروع ہوئی ہے، تقوی کی 1-2 آیتوں کے ساتھ ہم الحمدللہ اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں، آج کے اس پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سورہ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی خود بھی حاصل کرنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے معاون بھی ثابت ہونا ہے تقوی کے لیے، تاکہ سب لوگ متقی ہو جائیں، اللہ کا خوف کرنے والے ہو جائیں اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ سورہ المائدہ میں اللہ فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دیکھو گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، اللہ اکبر، شدید عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیں اصل سارا جو لب لباب ہے وہ تو ہے آپس کے تعلقات کو درست کیا جائے، معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوا جائے، نیکی کے کاموں میں ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جس میں نیکی کا کام کرنا آسان ہو، گناہ سے بچنا آسان ہو، نکاح کو آسان کیا جائے، اور اللہ اکبر، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے نیکی کے مواقع آسان ہونے چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 55 ہے۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ آپ نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ پوچھا کہ دین تو خیر خواہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للہ ولی کتابی ہی، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، یعنی اللہ کے لیے خیر خواہ ہو جائے، اللہ کے اس قرآن کے لیے خیر خواہ ہو جائے، ولی رسولی ہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہ ہو جائیں، ولی آئمت المسلمین، اور مسلمانوں کا جو بھی امام ہو، امیر ہو، اس کے لیے بھی دل میں خیر خواہی رکھیں، اور ان کو بھی چاہیے جن کے پاس عہدے ہیں وہ عوام کے لیے بھی دل میں خیر خواہی رکھیں۔ تو دین تو خیر خواہی ہے، تب کن کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، حکمرانوں کے لیے جو بھی امیر ہیں، اور ان کے لیے بھی خیر خواہی رکھنی ہے، اور حکمران جو ہیں جن کو اللہ نے عہدہ دیا ہے وہ عوام کے لیے دل میں خیر خواہی رکھیں۔ تو یہ پورے کا پورا ایک ماحول بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنی بات کی گئی اور جتنی ہم نے بات سنی، اللہ ہمیں اس کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جس سے ہم تقوی حاصل کر سکیں۔ اور تقوی ایسی چیز ہے
جو جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔